میں 40 تفاسیر کا مطالعہ کر کے خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جتنے بھی دیوبندیوں کے ترجمے ہیں، اہل حدیثوں کے اس میں ترجمے ہیں، وہ ٹوٹل غلط ہے، انہوں نے غلط کیا ہے، اور یہ ترجمہ کرنا بالکل زیادتی ہے، ظلم ہے، گستاخی ہے، توہین رسالت پر مبنی ہے کہ ووجدک ضالًا فہدی، کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور فہدا ہدایت دے دی۔ تو ضالًا کے 26 کے قریب معنی ہیں، ان میں سے صرف حضور کے لیے اسی گمراہی والے کو اختیار کرنا یہ بہت بڑا اپنی جانوں پر ظلم ہے جنہوں نے بھی کیا ہے۔ تو اصل ترجمہ اس کا ضالًا کا معنی وارفتہ، وارفتہ کا معنی کیا ہے؟ خود رفتہ، اعلیٰ حضرت کا خود رفتہ۔ خود رفتہ کا کیا مطلب؟ کہ اگر کسی کو کوئی چیز اپنے محبوب کی سوا نظر ہی نہ آئے تو کہتے ہیں کھو گیا، یہ خود رفتہ ہو گیا کہ بھائی اس کو اس کے سوا کوئی چیز نظر آتی نہیں۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر بھی دیکھتے تھے اللہ ہی اللہ نظر آتا تھا، اللہ ہی اللہ نظر آتا تھا۔ مشرق کے طرف دیکھا اللہ، مغرب کی طرف دیکھا اللہ، شمال کی طرف دیکھا اللہ، جنوب کی طرف دیکھا اللہ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، فہدا، اور ہدایت دے دی، یعنی اپنی طرف راہ دے دی۔ ہدایت کا کیا مطلب؟ آپ کو خاتم النبیین کے تاج سے سجا دیا ہے، آپ کو ختم الرسول بنا دیا ہے، آپ کو خاتم النبیین کے تاج سے تاجور کر دیا ہے، یہ ہے فدا۔ اس کا ایک مطلب اور بھی تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ذرا باہر چلے گئے تو واپسی کا راستہ یاد نہ رہا، ابو جہل گزر رہا تھا، تو ابو جہل نے کہا بھتیجے آؤ میں تجھے بیت اللہ مکہ لے جاتا ہوں۔ اونٹنی بٹھائی اور سرکار کو پیچھے بٹھا دیا، خود آگے بیٹھا، اونٹنی چلی نہیں رہی، کھڑی ہو گئی، کیونکہ اگرچہ اونٹنی جانور ہے پر اس کو پتہ ہے میری قبر پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب ابو جہل پریشان ہے، بڑا مارے، ہلائے، چلائے، بلائے، پر اونٹنی چلی نہیں رہی۔ کہنے لگا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اچانک اونٹنی کو پھر بٹھایا اور حضور کو آگے بٹھا لیا۔ جیسے ہی سرکار کو آگے بٹھایا تو اونٹنی اٹھ کے چلنے لگ پڑی، تو راستہ گم ہو گیا تھا، فہدا، اللہ نے راستہ دکھا دیا۔ یہ بھی ایک کمزور سی تعویل ہے، ایسے میں نے بیان کر دی۔ اصل ترجمہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کا ہی ہے کہ ہم نے اپنی محبت میں تمہیں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف فہدا راہ دے دی۔ آگے ہے جی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ حاجت مند پایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ظاہری مال و دولت حضور کے پاس نہیں تھا، ظاہری بینک بیلنس حضور کے پاس نہیں تھا، ظاہری خزانے ہمارے نبی کریم کے پاس نہیں تھے، پر فَأَغْنَىٰ، دل کے بادشاہ تھے، اشارہ کر دیتے تھے تو چاند کھلونا بن جاتا تھا۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے، اور اس وقت کا اونٹ اس وقت کی لینڈ کروزر تھی، سمجھ لو 100 اونٹ قربان کیے، تو پتہ چلا ہمارے محبوب غریب نہیں تھے، سبحان اللہ، بعد اللہ ہمارے نبی مفلس سے
معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ، مخلص نہیں تھے، کوئی کہے مخلص ہیں تو نہیں تھے، غریب نہیں تھے، مال تھا بس جوڑ کے نہیں دکھایا، الذی جمع مالا وعددہ، جوڑ کے نہیں دکھایا، گن گن کے چھپایا نہیں، جمع نہیں کیا، آتا گیا ہے، اللہ بھی رات پہ خرچ فرماتے گئے ہیں۔ اور وہ جو 100 اونٹ ذبح کیے تو مولا علی فرماتے ہیں اونٹ بھاگ بھاگ کر آگے آ رہے تھے کہ کاش حضور مجھے جلدی ذبح کر دے، حضور مجھے جلدی ذبح کر دے۔ یہ ایک بات آ گئی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی، وہ جو تجارت فرمائی امت کو نمونہ دے دیا، تجارت فرمائی اور پھر تجارت کے فضائل بیان کیے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے جو سچے تجار ہوں گے، سچے تاجر ہوں گے، قیامت والے دن انبیاء کی صفوں میں جہاں جگہ خالی ہوگی وہاں میری امت کے تاجروں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ دیانتدار سچے تاجر ان صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر گئے تو خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کو ساتھ بھیجا کہ ذرا نگرانی کرنا تجارت کیسے کرتے ہیں اور ساری باتیں مجھے آ کر بتانا۔ اب اس نے جو واپسی آ کر رپورٹ دی وہ رپورٹ بڑی عجیب و غریب تھی۔ اس نے کہا کہ یہ دھوپ میں چلتے تھے، بادل ان پر سایہ کرتے تھے، جانور قابو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جدھر اس محمد کا اشارہ جاتا تھا جانور ادھر خود بخود چلتے جاتے تھے۔ اس نے کہا کہ راستے میں ہو گئی بارش، کھجوریں گیلی ہو گئی، اب منڈی میں جا کے سارے تاجروں نے ڈیریاں لگائی تو ہر تاجر نے وہ جو گیلی تھی وہ نیچے کر دی اور سوکھی، اور ہمارے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیلی اوپر رکھ دی، سوکھی نیچے کر دی۔ ان کی سوکھی اوپر تھی، لوگوں نے اوپر سے اٹھائی، نیچے سے گیلی نکل آئی۔ اب سرکار کی گیلی اوپر تھی، لوگوں نے اٹھائی، نیچے سے سوکھی نکل آئی۔ یہ میسرہ رپورٹ دے رہا ہے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایک اور بات بتائی اس نے، کافی ساری بتائی پر وہ موضوع نہیں چونکہ، بس ویسے چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا اس قافلے میں اس وقت تاجر تجارت کا اصول یہ تھا کہ لوگ مال بھی بیچ دیتے تھے اور جانور بھی بیچ دیتے تھے، واپسی پر جانور بھی نئے اور مال بھی نیا۔ تو چونکہ کھجوریں تو بک گئی، اونٹ بھی بکنا تھا، تو ایک اونٹ میں نقص تھا کہ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کے بائیں پٹھے میں کمزوری آ جاتی تھی اور ہلکا سا لنگڑا پر پیدا ہو جاتا تھا۔ تو حضور نے حضرت میسرہ سے، اسی غلام میسرہ سے فرمایا کہ میں ذرا قضائے حاجت سے جا رہا ہوں، اگر اس اونٹ کو کوئی خریدے تو عیب بتا کر بیچنا۔ سن لو ذرا بھائی، عیب بتا کر چیز بیچنا۔ کیوں؟ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار نے فرمایا جو دکاندار اپنے کسٹمر کو چیز بیچتا ہے اور عیب نہیں بتاتا، جب تک لینے والے کو اس چیز کے عیب کا پتہ نہیں چلتا اس وقت تک فرشتے دکاندار پہ لعنت کرتے رہتے ہیں کہ تو نے دھوکہ دیا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسرہ سے فرمایا کہ یار اگر یہ اونٹ بکے تو اس کا عیب بتا دینا کہ بھائی تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس میں لگڑا پن آ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام واپس تشریف لائے، اونٹ بک چکا تھا۔ آپ نے پوچھا ہاں بھائی وہ جن کو تم نے اونٹ بیچا ہے
تو حضرت میسرہ کہنے لگے وہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. تو کی اسی نے کہنا سی بھول بھولے کے اللہ لکھے، پر ہمارے محبوب نے ایسا نہیں کیا، اور ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا. اللہ کے ہاں تو نبی تھے پر ظاہر میں اعلان نبوت نہیں ہوا. آپ نے دوسرا اٹھ لیا اور اس کو تیز رفتار سے دوڑایا اور جا کر اس قافلے والے سے پکڑا. او بھائی ادھر آ جا بیٹا. آپ نے اس قافلے والوں کو پکڑا، روکا، ان سے معذرت کی اور ان کو آپشن دی کہ بھائی ہم عیب نہیں بتا سکے، یا تو سارے پیسے لے لو یا پھر آدھی قیمت تو واپس کرو، یعنی لے لو کیونکہ پیسے زیادہ ہیں اور یہ اونٹ کمزور ہے. انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی، پر ہمارے نبی نے زبردستی ان کو آدھی قیمت واپس کر دی. حضرات اس کا اثر یہ ہوا کہ جب میرے آقا انعامدار نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت ان تاجروں نے وہی سن کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ تحقیق کرو، انٹروگیشن کرو، ویریفیکیشن کرو، وہ پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے. مگر ان تاجروں نے کہا ہم ایک بار مل چکے ہیں، معاملہ کر چکے ہیں، جو رب کی مخلوق سے جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے بارے میں جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. لہذا وہ سن کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو یہ میرے نبی کی تجارت تھی. فَأَغْنَا، تجارت سے بھی اللہ نے نفع عطا فرمایا. تیسرا، جب واپسی ہوئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو پیغام نکاح دے دیا. حضور نے بھیجا، انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے بھیجا، حضور نے قبول فرما لیا. یہ نکاح ہو گیا ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار کا. تو انہوں نے سارا مال سرکار کے نام کر دیا. تو بیوی کا مال لینا تو جائز ہے پر جہیز لینا جائز ہے. یہ فرق ہے نا تھوڑا سا. لوگ دلیل پکڑ لیتے ہیں اور جی حضرت خدیجہ کا مال حضور نے نہیں لیا. میں نے کہا لیا یا انہوں نے وقف کر دیا؟ بولتے نہیں آپ. سوری بھائی آپ نے تو بولنا نہیں، میں خود ہی بول دیتا ہوں. وقف کیا، حضور نے مانگا. کوئی نکاح کی شرط میں سے کوئی ایسی شرط کہ اتنا مال دو تو نکاح ہوگا، ایسے کرو. یہ سب فضولیات ہے بھائی، ہندوؤں کی رسمیں ہیں اور ہندو بھی اس سے تنگ آئے پڑے ہیں. یہ جو جہیز والی رسم ہے اور کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ خاوند صاحب ایسے تو مرد ہے پر بیوی کے بیڈ میں سو رہا ہے، بیوی کے لائے ہوئے برتنوں میں کھانا کھا رہا ہے. کیا مردانگی ہے بھائی؟ جو نار و نفقہ تیرے ذمہ تھا وہ تو پہلے ہی آدھا بیوی سے لے چکا ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہ مال وقف کیا اور سرکار نے سارا ہی اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیا. اس میں اشارہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اب اس کا ایک آپ کو مطلب اور بتاتا ہوں، یہ بڑا کمال کا ہے. یہ جو عائلًا ہے نا کہ آپ کو حاجت مند پایا. حضرات میں وضو کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ حضور کا جو فقر تھا نا یہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. یعنی آپ پورا غریب نہیں تھے، آپ نے اختیاری غربت کو فرمایا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو پتہ چلے کہ میں تمہارا نبی بن کے آیا ہوں. وگرنہ غریب اور فقیر نہیں تھے. کیوں؟ میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. ایک تو میں نے شروع میں دلیل دے دی کہ 100 اونٹ قربان کیے. تو یہ امیر ہونے کی نشانی ہے یا غریب ہونے کی؟ یہ غنی ہونے کی نشانی ہے. غنی تھے آپ، اغنا، غنیوں کے بھی سردار، 100 اونٹ قربان کیے. دوسرا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی زبان پر لا یعنی نہیں یہ صرف کلمہ پڑھتے ہوئے آیا ہے، باقی کسی موقع پر کسی کو میرے نبی نے نہ فرمایا ہی نہیں ہے. یہ ہے
تیسری بات، اللہ نے آپشن دی کہ میرے محبوب آپ اشارہ کریں، میں احد پہاڑ سونا بنا دیتا ہوں، جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ ساتھ ہی چلتا جائے گا۔ مگر آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اتنا مالدار بننا، اللہ ایک دن بھوکا رکھ دے ایک دن کھلا دے، اور اپنی آل سیدوں کے بارے میں تو خصوصی دعا کرتی، اللہم رزقا آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے، آل محمد کا۔ سید جدو بڑا مالدار ہوئے تو تحقیق کرو، میرے لگتا ہے 2 نمبر ہوئے گا، اصلیہ مجھے حضور نے فرمایا گزارا ہی ہوئے گا، نہیں سمجھ رہے، اصلیہ گزارا ہی ہوئے گا۔ تو خیر یہ میرا خاص موضوع نہیں کہ میں صرف اسی پر دلائل لوں۔ ایک آپ کو بات اور بتاتا ہوں، کہ حاتم طائی بھی سخی تھا، حتیٰ کہ ہمارے نبی نے اس کی سخاوت کی تعریف فرمائی ہے، حاتم طائی کی۔ اب عجیب بات ہے جناب کہ حضور بھی سخی ہے، تو یقیناً ہمارا تو دعویٰ یہی ہے کہ حضور بڑے سخی ہیں۔ حاتم طائی چھوٹا ہے، پر بھائی وہ چھوٹا بھی کتنا تھا، 12 دروازے بنائے ہوئے تھے، 12 کہ لوگ آتے جاتے تھے اور اپنی حاجتیں بیان کر کے مال لیتے جاتے تھے، بہت بڑا سخی تھا۔ ویسے حاتم طائی سے بھی کسی نے پوچھا کہ یار تو بڑا سخی ہے، تو نے اپنے سے بڑا بھی سخی کو دیکھا ہے؟ کہتا میں نے 2 سخی اپنے سے بڑے دیکھے ہیں۔ نمبر 1 کہتا میں ایک گھر میں مہمان ہوا، بیوہ کا گھر تھا، تو وہ یتیم بچہ تھا، کھانا لایا، اس کھانے میں بکری کا مغز تھا، میں نے کھا کر تعریف کر دی۔ حاتم طائی کہتا ہے میں نے کہا بڑا مزیدار ہے بھائی، اس کی 100 بکریاں تھیں، ہم 3 دن رہے، بارش کی وجہ سے وہ بکریاں ذبح کرتا جاتا تھا اور صرف مغز پکا پکا کے ہمیں کھلاتا تھا۔ تو حاتم طائی کہتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا۔ کسی نے کہا 100 بکریوں سے تم سے بڑا ہو گیا، اس نے کہا بھائی میں دیتا ہوں، میرے پاس ہے ہی بڑا، پر اس کے پاس صرف 100 تھی، وہ ساری اس نے مہمان نوازی میں ذبح کر کے ہمیں مغز کھلا دیا، تو وہ مجھ سے بھی بڑا سخی ہے۔ کہتا ہے اسی طرح ہم سفر میں ایک اور عرب سردار کے ہاں مہمان بنے، اس نے کھانا کھلایا اور تقریباً ہمیں 7 دن اس کے گھر رہنا پڑا، 7 دن اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا، حتیٰ کہ اس کے جو جانور تھے ذاہی ذبح ہو گئے۔ تو جاتے ہوئے وہ تو گھر میں تھا نہیں، میں اس کی بیوی کو ایک اشرویوں کی تھیلی دے گیا کہ یہ ہمارے میزبان کو میری طرف سے ہدیہ کر دینا۔ تو کہتا ہے کہ وہ آیا گھر میں، بیوی نے اس کو کہا کہ وہ مہمان ہدیہ دے گئے ہیں، تو یہ گھوڑے پر بیٹھا اور تھیلی لے کر آ کر میرا راستہ روک دیا اور کہنے لگا یہ اپنے تھیلی واپس لے لو، ہم مہمان نوازی کی قیمت نہیں لیتے، یہ واپس لے لو۔ تو کہنے لگا، حاتم طائی نے کہا کہ میں کبھی دے کر چیز واپس ہے، ہمارا بھی اصول ہے، ہم واپس نہیں لیتے، لے جاؤ۔ کہتے اس نے تلوار نکالی، ایک ہاتھ سے تھیلی آگے کی، دوسری سے تلوار یوں کی، کہنے لگا تھیلی لینی ہے کہ گردن اتاروں؟ تو حاتم طائی کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا اگر میں تھیلی نہ پکڑتا تو اس نے مجھے تلوار مار دینی تھی، لہذا میں نے تھیلی واپس لے لی، وہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا۔ پر ہم کہتے ہیں کہ حضور بڑے سخی ہیں، کیوں؟ حاتم طائی دیتا تھا اور کہتا تھا ضرورت پڑے تو پھر لے جانا، پر سرکار کے در پر جو آتا تھا وہ خود زمانے کا بادشاہ بن جاتا تھا، اس کو دوبارہ کبھی مانگنے کی ضرورت پڑی کوئی نہیں، اس لیے حضور حاتم طائی سے بہت بڑے سخی ہیں۔ تو میں نے کہہ دیا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ آپ کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، وگرنہ تو خدا کی خدائی کے سب سے بڑے مالک مصطفیٰ ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب آپ کیا کریں؟
کہ کسی یتیم کو دھکا نہ مارے، کسی یتیم کو مایوس نہ کرے، فلا تقہر، اس کو حقیر نہ سمجھے، کسی یتیم کو جھڑکیاں مت مارے۔ اس کے سارے فضائل میں نے پچھلے جمعے قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر دیے تھے، اور چوٹی کی حدیث سنائی تھی ادب المفرد سامنے رکھ کے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ گھروں میں سب سے اعلیٰ گھر وہ ہے جس گھر سے کسی یتیم کی مدد ہو رہی ہے، اور گھروں میں سب سے گھٹیا برا شریر گھر وہ ہے جس گھر میں سے کسی یتیم پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آگے ہے جی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتے کو جھڑکنا نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ سائل دو قسم کے ہیں، ایک تو سائل ہے پیشہ ور، ان کا تو دینا جائز ہی نہیں، اور جو مسجد میں آ کر سوال کرے اس کو تو دینا بالکل ہی جائز نہیں، اس کو جو دیں گے اس پر بھی آپ کو صدقہ دینا پڑے گا کہ یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دیں۔ اس نے مسجد کی بھی توہین کی، مسجد میں مانگ کر مسلمانوں کی بھی توہین کی، تو جو پہلے ہی توہین کر رہا ہے بولو بھائی اس کی مدد کرنا جائز ہے؟ مسجد میں تو انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی سرزنش کرے، اور علاقے کا SHO اپنی سوابدید پر یہ جتنے پیشہ ور بھکاری ہیں بالکل ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے، تو دلیل سن لیں بھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نظرہ ریاض النظرہ ایک کتاب ہے اشرف مبشرہ کی شان میں، فی مناقب العشرۃ المبشرہ، اس میں یہ حدیث ہے۔ اس نے مسجد میں کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے فرمایا اس کو کھانا کھلاؤ بھائی، وہ گھر لے گئے، کھانا کھلایا، یہ واپسی آ کر پھر اعلان کر رہا ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو۔ حضرت عمر نے اس صحابی سے پوچھا کہ میں نے تجھے کہا تھا اس کو کھلاؤ، کھلایا نہیں؟ کہتا نہیں میں کھلا کے لایا ہوں، آتے پھر اعلان شروع کر دیا ہے۔ تب حضرت عمر نے فرمایا ذرا، اس کے پاس وہ تھیلا تھا، تھیلے میں کشکول تھا، وہ سارا روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو سائل نہیں، تو کاروباری ہے، تو تجارت کر رہا ہے۔ یہ فرمایا اس کا یہ سارا سامان بیت المال کے اونٹوں پہ ڈالو کھانا، اور اس کو چوک میں لے جا کر 20 گھوڑے مارے جائے۔ تو حضرت عمر نے بتا دیا کہ پیشہ ور گداگری کا اسلام میں کوئی اجازت ہے؟ یہ ہٹے کٹے جمعرات کو سارے دروازوں پہ کھٹکھٹا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی جوتیاں مارنے والا ہی نہیں ہے، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ سائل نہیں، وہ اما السائل فلا تنہر، جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے اس کو جھڑکنا نہیں، اس کی مدد کرنی ہے۔ بولو بھائی اس کی قرآن بھرا پڑا ہے، اس کے ٹائم نہیں۔ سورہ بقرہ کے آخری 2 رکوع سب مطالعہ کریں اپنے اپنے گھر میں ترجمے کا قرآن نکال کے۔ اس میں اللہ ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ غنی دینے والا کسی سائل کی پوزیشن سے دھوکہ مت کھائے، اس کے اچھے کپڑے دیکھ کے، اچھی جوتی دیکھ کے یہ مت سمجھنا کہ چونکہ یہ تو سائل ہی سوال ہی نہیں کرتا، مانگتا ہی نہیں ہے، بڑا مالدار ہے۔ فرمایا نہیں، جنہوں نے مال دینا ہے وہ تلاش کرے، اور تلاش کر کر کے ضرورت مندوں تک ان کی ضرورتیں پہنچائے۔ جیسے کہ رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں پہرا دیتے تھے، اور صبح کو اپنی کمر پر بوریاں رکھ رکھ کے غریبوں کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ جی ہاں، قرآن بھرا پڑا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں، 4 سپارہ۔ بول دے ساتھی کتنا بھائی؟ 4۔ پہلی آیت، لن تنالوا البر، تم نیک نہیں بن سکتے۔ دوسرا ترجمہ، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور تیسرا ترجمہ، تم نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اب کام کھڑے ہوگا نا، یا اللہ کیوں، کب تک، کیسے؟
فرمایا حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ اپنی محبوب چیز میری راہ میں خرچ نہ کر لو، اس وقت تک تم نیکی تک پہنچ سکتے۔ تو یہ صرف داڑھی پگڑی نیکی رہ گئی ہے؟ کیا نہیں فرمایا میرے نبی نے اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو ساری عبادت اللہ تیرے منہ پہ مارے گا؟ کیا کر رہا ہے تو؟ خیر، حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہاری سب سے محبوب چیز ہے، پھٹے کپڑے مت دو، نئے کپڑے لے کر دو، ٹوٹی جوتی مت دو، نئی جوتی لے کر دو، پھٹی چادر مت دو، وہ جناب نئی چادر لے کے غریبوں کو دو، اپنا باسی کھانا مت دو، نیا تازہ کھانا پکا کے غریبوں کو کھلاؤ، یعنی جو چیز تمہیں پسند ہے وہ دو۔ وما تنفقوا من شیء، جو بھی تم شے خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ تجھے بھی جانتا ہے اور تیرے مال کو بھی جانتا ہے۔ ایک تو آیت یہ ہوگی۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 177، بولے بھائی یاد رہے گی، آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کمال کا مضمون ہے 177 میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ لیس البر، نیکی صرف یہ نہیں ہے، اب تھوڑا سا بول دیں مجھے تسلی ہوگی کہ سمجھ آ گئی کہ نیکی صرف یہ کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغربی، کہ ہاتھ باندھ لیے، کبھی منہ ادھر کر لیا تو کبھی منہ، بھائی ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، پر تم نے نیکی صرف یہی سمجھی ہے، نماز پڑھ لی صرف یہ نیکی نہیں ہے، تو یا اللہ پھر نیکی ہے کیا؟ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، تو ایمان لا اللہ پر، والیوم الآخر، ایمان لا قیامت پر، والملائکتی، ایمان لا ساری کتابوں پر، سارے فرشتوں پر، والکتابی، اور سارے کتابوں پر، والنبیین، سارے نبیوں پر، اور نیکی کیا ہے؟ وآت المال علی حبہ، اپنی محبت والا مال خرچ کر، اپنی محبت والا مال خرچ کر۔ اب مسجد کو دیتے ہیں 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، وہ 50-20 تو اب بچہ سکول والا بھی نہیں لیتا، تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے پیسے دے رہا ہے، اور 100 روپیہ 50 روپیہ، اگر حیثیت ہی اتنی ہے تو فابہا تیرا یہی سونا ہے، پر ہے تو کروڑ پتی، اور جناب تیرے اللہ تعالیٰ پہ فضول خرچیاں لاکھوں پر ہے، اور مسجد میں 100 روپیہ 50 روپیہ نہیں، وآت المال علی حبہ، ارے محبت میں مال خرچ کر، محبت کس کی؟ اللہ کی، محبت کس کی؟ رسول اللہ کی۔ اب خرچ کہاں کرنا ہے؟ ذوی القربى، اپنے قریبیوں کو عطا کر، والیتامی، یتیموں کو عطا کر، والمساکین، اور مسکینوں کو عطا کر، وابن السبیل، اور مسافر جو حالت سفر میں زیادہ راہ ختم ہو گیا ان کی مدد کر، والسائلین، اور جو تم سے سلام کرے مستحق ہو ان کی مدد کر، وفی الرقاب، جن کی گردنیں جھوٹے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ میں پھنس گئے ان کی مدد کر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی پھر نماز پڑھ۔ ایتھے نماز پڑھی ہوندے نے تے لوکاں دا لہو پیتی ہوندے نے، ہاں جی، صدقے ہضم، خیراتہ ہضم، زکاتہ ہضم، اور کون ہے جی؟ علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، ایڈی ایڈی داڑھی، اور حرام کا ایک لقمہ بھی چھٹے تو تیار ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ سارا کچھ کر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب آ نماز، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات بھی دے، یعنی اوپر کا جتنا خرچ بیان کیا ہے یہ زکات کے علاوہ میری محبت میں دینا ہے۔ زکات تو تیرا فرض ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اپنا قول پورا کر، اذا عاہدوا، جب تو بات کر لے، وعدہ پورا کر، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، مصیبت میں،
والضرائی سختی میں وحین الباسی اور جہاد کے وقت اولئک الذین صدقوا یہ ہیں سچے ایمان والے واولئک هم المتقون یہ ہیں متقی لوگ. تو یہ میں نے 2 مقامات پیش کر دیے. اب آئیے تیسرا مقام سورۃ المنافقون. بولو بھائی کون سی سورت ہے جی؟ منافقون. اور سپارہ کون سا ہے؟ 28واں. بھائی سپارہ کون سا ہے دوستو؟ 28واں. ابھی میں سورت نکال رہا ہوں, آ گئی انشاءاللہ, قریب ہے یہ جناب, آ گئی سورۃ المنافقون. اب یہ مدنی سورت ہے, توجہ کرنا. خرچ کرنے والے کیسے ہونے چاہیے اس سورت سے پوچھ لو. لڑائی ہوگی, ایک کنویں پر انصار اور مہاجرین صحابہ پانی بھرنے گئے, تو لڑائی ہوگی صحابہ کی آپس میں, ناچاکی ہوگی, بول بلارا ہو گیا. نوجوان تھے انصار بھی, نوجوان تھے مہاجرین بھی, آوازیں اوپر ہو گئی. تو انصاریوں نے کہا یا للانصار, او انصاریوں میری مدد کرو. مہاجر نے کہا یا للمہاجرین, آؤ مہاجروں میری مدد کرو. جب آوازیں بلند ہو گئی تو سرکار بھی آ گئے. آپ نے فرمایا تم میرے ہوتے ہوئے یہ نعرے لگا رہے ہو کہ انصاری انصاری کو بلا رہے, مہاجر مہاجر کو بلا رہے. ارے میں نے تو کلمہ پڑھا کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. آپ نے فرمایا چھوڑو یہ نعرے, ان لفظوں سے مجھے بدبو آ رہی ہے. اب یہ تو واقعہ ہو گیا, صلح ہو گئی, بات ختم. ایک بہت بڑا منافق تھا, اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی. بولو جی کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی بن سلول. یہ رئیس المنافقین تھا. قریب تھا کہ اس کے سر پر تاج رکھا جاتا سرداری کا. اوپر سے سرکار آ گئے, یعنی ہجرت فرما لی, تو سرداری حضور کو مل گئی. تو یہ کلمہ پڑھ کے سیاستدان تو ساتھ مل گیا جیسے سیاستدان ہوتے ہیں, مگر اندر سے یہ مسلمان ہے, اندر سے خلاف تھا. تو اس لڑائی کے بعد یہ ایک ساتھی سے, اپنے جیسے سے بات کر رہا تھا, اور کھواؤ, اور پاڑو, اور سنبھالو. انہاں مہاجرین نو انہاں نو تسی کھوا کھوا کے سرے چڑھا دے ہیں, انہیں سانو جتی تے رکھ دے. دیکھو وہ ہمارے ساتھ لڑا اور اس نے مہاجرین کو بلا لیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اور کہنے لگا کہ اگر تم ان کے خرچے پانی مہاجرین کے بند کر دو تو یہ سارے بھاگ جائیں گے, ان میں سے ایک بھی کلمے پر قائم نہیں رہے گا. اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ ان قریب ہم مدینے سے عزت والے مل کر زمینوں کو نکال دیں گے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو ایک عظیم صحابی سن رہے تھے, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی. انہوں نے جا کر سرکار کو خبر دی کہ یا رسول اللہ, یہ عبداللہ ابن ابی ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا. اب توجہ سے آپ ذرا کان کھڑے کر کے سنیے, میں بھی کھڑے کر کے, آپ بھی توجہ. جب مقدمہ پیش ہوا, آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلایا کہ تو نے یہ باتیں کی ہیں. وہ قسمیں اٹھا گیا, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہو گیا. کیا حضور نہیں جانتے تھے سچا کون ہے؟ بولو تو صحیح. وہ زید بن ارقم عظیم صحابی سچے تھے یا نہیں؟ پر بھائی وہ بات ہی ایسی کر گیا, اس نے قسمیں اٹھا دی. تھا جھوٹا, حضور کو بھی پتہ ہے, صحابہ کو بھی پتہ ہے, پر قسم دی بھی تو کوئی عزت ہونی چاہیے نا. اس نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو چلا جا. تو زید بن ارقم اپنے اندر ہی جی میں بڑے پریشان ہوئے کہ یار میں کیا کر بیٹھا ہوں, لگتا ہے کہ سب سمجھ رہے ہیں میں نے جھوٹ بولا ہے. تو یہ جب گھر میں بیٹھ گیا, باہر آنا ہی چھوڑ دیا, تب اللہ نے یہ آیتیں نازل فرما دی. اب آپ یقین کیجئے, یہ دیکھو اس نے جو کہا تھا اللہ نے وہی قرآن بنایا. ہم الذین, یہی وہی لوگ ہیں منافق, یقولون, جو کہتے ہیں لا تنفقوا, خرچ مت کرو, علی من عند رسول اللہ, ان پر جو رسول کے پاس ہے, حتی ینفضوا, حتی کہ یہ پریشان ہو کر بھاگ جائیں گے. تو اللہ نے جواب کیا دیا, خبردار, وللہ خزائن السماوات
دے، ارے آسمان کے خزانے بھی میرے پاس ہیں، زمین کے خزانے بھی میرے پاس ہیں۔ تو جو خرچ کر کے کہے اللہ قبول کر، آواز آ رہی ہے سب کو؟ جو خرچ کر کے کہے اللہ قبول کر، جو خرچ کر کے فخر نہ کرے، جو خرچ کر کے تکبر نہ کرے، جو خرچ کر کے کہے اللہ توفیق دے آئندہ بھی کروں گا، جو مدرسوں پہ خرچ کرے اور روک نہ ڈالے، جو مساجد پہ خرچ کرے اور خرچ کر کے بعد میں اپنی اجارت داری قائم نہ کرے اور اپنی سرداری قائم نہ کرے، اگر کرے تو وہی منافقوں والی بات ہے کہ جاؤ پھر ہم مسجد کو چندہ نہیں دیں گے، منافقوں والی بات ہے، جاؤ ہم مدرسے میں نہیں دیں گے، منافقوں والی بات ہے۔ ارے مومن کیسے دیتا ہے؟ وہ دیتا جاتا ہے اور رب کا شکر کرتا ہے، وہ دے کر کیا کہتا ہے یہ بھی قرآن نے بتایا، سورۃ الدہر، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم نے جو دیا ہے رب کی خاطر دیا ہے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، تم میرا شکریہ ادا کرو یا تم مجھے کوئی بدلہ دو، لا نريد، ہم نے یہ ارادہ ہی نہیں کیا، ہمارا ارادہ صرف رب کی رضا ہے۔ یہ ہے مومن سخی، اور یہ منافق سخی کی بات ہو رہی ہے۔ کہہ رہا تھا صاحب بھاگ جائیں گے، اللہ نے کہا خبردار، تو نہیں دے گا تو خزانوں کا مالک تو میں ہوں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر منافق ایسی باتوں کو سمجھ سکتا۔ یقولون، کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ ان قریب ہم مدینہ جائیں گے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم نکال دیں گے ذلیلوں کو۔ جو جملہ اس نے کہا تھا اللہ نے وہی نقل کر کے کہا کہ خبردار، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کی ہے، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت محمد کے صحابہ کی ہے۔ اب ٹائم تو میرا پورا ہو گیا، آج مجمع ہمارا ویسے ہی لیٹ ہے، اب آپ اگر حکم کریں تو بس کر دیتا ہوں، اگر حکم کریں تو میں ایک مقام اور سنا دوں، اور ہے بڑا کمال کا۔ اس سے اگلی صورت ہے نا، اسی صورت میں یار ایک بات تو رہ گئی، وہ میری توجہ آپ کی طرف وہ بھی رہ گئی، یہ سارا واقعہ منافقوں کا، آگے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ایمان والے بولو نا، اللہ آپ کو بلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تلہکم، تمہارے مال تمہیں ہلاک نہ کر دے، اے ایمان والو تمہارے مال تمہیں ہلاک نہ کر دے، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولادیں، ہلاکت کیا ہے؟ عن ذکر اللہ، کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے، ایسا نہ کرنا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر تم نے ایسا کر دیا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو تم ان میں سے ہو جاؤ گے جن کی دنیا بھی خراب ہے آخرت بھی خراب ہے۔ وہ جب آیت اتری نا، حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن اتارتا ہوں، مجھے اجازت دے، یہ تو منافق ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں یار، بظاہر تو کلمہ پڑھتا ہے نا، تو لوگ کہیں گے محمد اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرا رہا ہے۔ اسی عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ پکے سچے مومن اور صحابی تھے، انہوں نے تلوار نکالی، یہ مدینے سے باہر مدینے میں آ رہا تھا، ابے کی سواری پکڑ لی، کہا میں تجھے مدینے میں داخل بھی نہیں ہونے دوں گا، سواری سے اترنے بھی نہیں دوں گا، تیری گردن بھی اتاروں گا، نعرہ لگا کہ عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے۔ ابے نے نعرہ لگایا، بیٹے نے پھر راستہ چھوڑا، یہ ہوا، اس کی بات بھی پوری ہو گئی۔ ادھر کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے خرچ کرو، کس سے؟ اَن یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتَ، کہ آ جائے تمہارے پاس موت، تم مرنے لگو، بڑا مال پڑے، فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، پھر تو کہے اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ کہتا ہے نہیں، اب اجل قریب آ گئی ہے، اب میں تمہیں موقع
پر یہ مرنے والا کہتے ہیں اللہ مجھے صحت دے، مجھے چلا پھرا ٹائم دے، فَأَصَدَّقَ میں خرچ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نیکی کا کام کروں گا۔ پر اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا ٹائم آ جائے تو اللہ مہلت دیتا واللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کرو نا خرچ۔ اب آئیے جی ہم چلتے ہیں سورہ مزمل میں۔ سورہ مزمل سے پہلے میں آپ کو سیر کرا دوں سورۃ المعارج، یہ بھی 29واں پارہ ہے۔ اب جلدی جلدی میں صرف ترجمہ ہی بیان کروں گا، تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا کچھ صفتیں بیان کی ہیں اپنے پیاروں کی، بولو جی اپنے پیارے بندوں کی، اپنے جنتی بندوں کی، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے صفتیں بیان فرمائی ہیں اس گروہ کی جن کو جہنم سے بچایا جائے گا، وگرنہ تو رب جہنمیوں کی صفتیں بیان کر رہا ہے، اور اچانک اللہ نے بتایا کہ بھائی جو جہنم سے بچنے والے ہیں ان کی بھی بات سن لو، ان کی صفتیں بھی سن لو۔ اور ویسے اللہ نے انسان کی ایک بات کی ہے، فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا ہی بے صبر ہے، بولو بڑا ہی بے صبر۔ کیسے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، غم پہنچے ہائے ہائے کرتا ہے، غم پہنچے گلی گلی کہتا ہے میں مر گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں کوئی نہیں بچنا۔ میں ایک جگہ ہاسپٹل میں دم کرنے گیا ملتان میں، تو وہ جو مریض تھا نا، جب میں قریب گیا تو مجھے اپنی باہوں میں لے کر ادھر میرے چہرہ رکھ کے کہنے لگا رو کے اونچی اونچی، شادی میں کوئی نہیں بچنا، میں مر گیا۔ میں نے کہا مجھے دم تو کرنے دو، کہتا تو کر لو، میں بچنا کوئی نہیں۔ میں کہتا تو بچنا ہے کہ نہیں، کتنا بچنا ہے؟ تو یہ انسان کی حالت ہے کہ فرمایا اگر اس کو شر پہنچے تو چیخے مارتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اگر دولت مل جائے تو چھپاتا ہے، روکتا ہے، کسی کو دیتا نہیں۔ پر إِلَّا الْمُصَلِّينَ کو سبحان اللہ، فرمایا نمازیوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمازیوں حیران ہوئی ہے کہ بے نمازی زیادہ چندہ دے دے رہے، نمازی تھوڑا دے دے رہے، اور اللہ کہہ رہا ہے نمازیوں کو ایسا نہیں ہونا۔ کیا ہونا چاہیے نمازیوں کو؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں کے پابند ہیں، وہ کیا کرے؟ والذین فی اموالہم، سنو نمازیوں تمہارے مالوں میں حق معلوم، واضح حق ہے، حق یہ نہیں کہ تم کوئی احسان کر رہے ہو، حق ہے للسائلی، سوال کرنے والوں کا، والمحروم، جو کسی حادثے کے سبب محروم ہو گئے ان کا بھی، والذین یصدقون بیوم الدین، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف کے دن کا اقرار کرتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون، غیر مأمون، اللہ کہتا ہے تمہارے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ تم ڈرو ہی نہ، ڈرتے رہنا چاہیے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جنتی وہ ہے جو اپنے دامن کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، یا بیویوں کے پاس جاتے ہیں، وما ملکت ایمانہم، یا لوڑیوں کے پاس، وہ سسٹم اب ختم ہے، فإنہم غیر ملومین، اس پر کوئی ان پر ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، بیویوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارے تو یہ پھر حد سے، فأولئک هم العادون، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم، اور سچے نمازی وہ ہیں جو امانتوں کی امانت داری کرتے ہیں، وعہدہم راعون، اور اپنی باتوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور سچے نمازی وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ ہے میرے وہ بندے جو نمازیں بچا رہے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، ان کو بڑی عزت والی جنتوں میں گھر عطا فرماؤں گا۔
آخری مقام کی سورۃ المزمل، اس میں بھی کمال کی بات ہے۔ اور آخری بات، اللہ نا تہجد والوں کو خطاب کر رہا ہے۔ پچھلی صورت میں نمازیوں کو خطاب تھا، اب تہجد والوں کو توجہ کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی تلاوت کرو، فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم ان سيكون منكم مرضى، تمہیں معلوم ہے کہ ان قریب تم مریض بھی ہو جاؤ گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور زمین میں کچھ تم سفر بھی کرو گے، یبتغون من فضل اللہ، یعنی کاروبار کا سفر کرو گے، اللہ کا فضل ملے گا، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرو گے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے فقرؤوا ما تيسر من القرآن، یہ دوسری بار ایک ہی آیت میں قرآن پڑھو جہاں سے تمہیں آتا ہے، جہاں سے تمہیں آتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ، اب زکوٰۃ تو فرض ہے، نماز فرض ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ آپ سب کی توجہ میری طرف ہے انشاءاللہ، بڑی مہربانی، خاص حدیث ہے مسلم شریف میں کہ جب صبح ہوتی ہے نا، اللہ اپنی قدرت کے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کہتا ہے کوئی مجھے قرضہ دینے والا؟ نہ میں ظلم کروں گا نہ زیادتی کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، تمہارے ختم نہیں ہوں گے، اجر عطا کروں گا، اور زیادتی بھی نہیں کروں گا، جب تمہیں ضرورت پڑے گی بڑھ چڑھ کے عطا فرماؤں گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ آیت کا ترجمہ پورا کریں، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ یہودیوں نے کہا تو اللہ فقیر ہو گیا، سورہ آل عمران میں ہے، معاذ اللہ، تو کہا بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر نے کس کے تھپڑ مارا، خبردار بکواس کی۔ اس نے کہا پھر قرضہ مانگا کیوں ہے؟ تو سوال تو بنتا ہے کہ قرضہ مانگا کیوں ہے؟ اللہ ویسے ہی کہنا دو بھائی دو بھائی دو بھائی، یہ کیوں کہا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو؟ قرضہ تو وہی مانگتا ہے نا جو ضرورت مند ہوتا ہے، اصل یہاں ضرورت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب توجہ زور پورا آپ کا لگے سمجھنے میں، تب مزہ آئے گا بات کا۔ کسی بندے کو ہم کہتے ہیں کہ تو شیر ہے، تو اس کی چار ٹانگیں نہیں ہے، اس کی پونچھ نہیں ہے، وہ جانور ہے، ہم نے اس کو بہادری میں شیر کہا، کس صفت میں کہا؟ بہادری کی صفت میں، خاص طرف میں، اسپیسیفک طور پہ کہا۔ تو قرض کی ایک خاصیت ہے کہ جب کوئی قرضہ لیتا ہے تو واپسی دیتا ہے، تو میرا خیال ہے کوئی نہیں دیتا، جو میرے والا یہ عقیدہ ہے کہ میں جنہوں بھی دیتا ہے واپسی سوکھا لگیا نہیں۔ آج کل حالات ہی ایسے ہیں، اس لیے آپ بولے نہیں، وگرنہ جو خاندانی اصلی نسلی ہو وہ جب قرض لیتا ہے تو واپسی لیتا ہے، یہ قرض کی خاصیت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ایک دوسرے کو دے ہو، کہتے میں نے بھی تو دے ہو نا۔ جب شریف بندہ بھی رکھتا تو قرض اللہ قرضا حسنا، مجھے بھی دو میں بھی واپس نہیں رکھوں گا۔ جیسے شیر کو، شیر کہتے ہیں نا بہادری میں، اللہ اس صفت میں کہہ رہا ہے کہ جیسے قرضے کی واپسی لازمی ہے، مجھے دو میں بھی واپسی ضرور عطا فرماؤں گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جب تم دے دو نا آگے آؤ گے نا اگلے جہان میں تو بھلائی پا لو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے پاس جمع ہو گیا، هُوَ خَيْرًا، اب یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، عظیم اجر ملے گا، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور توبہ کرو جنہیں نہیں خرچ کر دے ہو، معافی مانگو اللہ کو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، اللہ رحم کر کے معاف کرنے والا ہے۔ تو سخیوں کو چاہیے کھل کے خرچ کرے، یہی تو تھا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آج تقریباً 9-10 خطبات میں یہ صورت مکمل ہوئی ہے، آئندہ جمعے سے شان صدیق اکبر بیان ہوگی تو یہ کسی ساتھی نے پیسے دیے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ مدرسے کے لیے ہے کہ مسجد کے لیے، بند کر دو، یہ مدرسے کے لیے ہے 10 20